آج ہم جو ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے بارے میں اس کی شرائط. یہاں پر لفظ جو شرائط یا شروط شرط کی جمع ہے وہ بالکل اسی لفظ کے ہم معنی ہیں جو آپ عبادات میں جس کو فرض کہتے ہیں. عبادات میں جس چیز کو آپ فرض کہتے ہیں، بعض اوقات عبادات میں بھی یہ چیز شرط کے طور پر آتی ہے. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے یہ شرائط ہیں وہ پہلے کر لی جائیں تو پھر آپ نماز آپ کی قائم ہوگی. جیسے نماز پڑھنے سے پہلے اس کا وضو ہے، نماز پڑھنے سے پہلے معلوم ہو کہ کس نماز کا وقت ہے، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ ساری شرائط ہیں جس کو حدیث کے اندر، قرآن کے اندر مختلف مقامات پر آپ کو ملیں گی. ایسے ہی نماز جو کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لینے کے بعد فرض ہوتی ہے، روزہ صوم جو کہ لا الہ الا اللہ کو معلوم کر لینے کے بعد، شہادتین دے دینے کے بعد فرض ہوتا ہے. تو جب ان کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کے لیے کچھ واجبات اور ضروری باتیں ہیں، جب تک کہ وہ نہ کر لی جائیں تو وہ قائم ہی نہیں ہوتی ہیں. تو وہ کلمہ جو ان چیزوں کو ثابت کرتا ہے، ان چیزوں کو فرض کرتا ہے، کیا اس کے لیے کچھ شرائط نہ ہوں گی؟ جیسے قرآن اور احادیث کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں عبادات، ان کے لیے شرائط بیان ہوئی ہیں، فرائض بیان ہوئے ہیں. ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے قائم ہونے کے لیے بھی شرائط بیان ہوئی ہیں کہ جب تک وہ حاصل نہ کر لی جائیں گی تب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ اس کے ہاں قائم نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ سوال کہ کیا لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہو بھی سکتی ہیں یا یہ ایک گمان ہے یا ایک وہم ہے؟ تو اس کی میں نے آپ کو جیسے مثال دی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اس سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے، تو آپ سب ایک عام شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ عالم ہونا، بہت زیادہ علم ہونا بھی اس کے لیے، ایک عام شخص بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے. ایسے ہی یہیں پر آپ کے سامنے کوئی شخص جس طرح میں کھڑا ہوں اس طرح رخ کر کے صلاۃ ادا کرتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص، چھوٹا سا بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس نے نماز غلط ادا کی ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلے کا رخ کیا جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے کہ جسم کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، کپڑے کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، اور اگر معلوم ہو جائے کہ غلاظت اور گندگی کپڑے کے اوپر موجود تھی تو ہر ایک شخص اس کے اوپر یہی کہے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے. تو جب ایک کپڑے کے اوپر اور جسم کے اوپر غلاظت قبول نہیں کی جاتی ہے تو توحید کے اندر شرک کی غلاظت کیسے قبول کر لی جائے؟ وہ کلمہ جو فرض کرتا ہے نماز کو، وہ کلمہ جو فرض کرتا ہے روزے کو، آج کے دن کوئی شخص روزہ رکھ لے اور وہ کہے کہ میں نے جو اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں رمضان کے وہ میں نے رکھ لیا، تو آپ میں سے ہر ایک شخص کہے گا کہ یہ آپ کا روزہ نہیں ہے. ذوالحجہ کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ محرم میں چلا جائے اور بیت اللہ کا جی میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو آپ میں سے ہر ایک شخص کہے گا کہ یہ حج کے دن نہیں ہے، آپ کا حج نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہوگا. تو ہر ایک چیز کی جو ہے وہ شرائط بیان ہوئی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں. ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی بھی شرائط بیان ہوئی ہیں کہ جب تک کہنے والا ان شرائط کو پورا نہیں کر لیتا ہے اس کا وہ لا الہ الا اللہ قائم نہیں ہو سکتا، اس کا لا الہ الا اللہ معتبر ہی نہیں ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. پھر دوسری بات کہ شرائط اور چیز ہوتی ہیں اور تقاضے اس کے اور چیز ہوتے ہیں. کسی چیز کی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ وہ کب قائم ہوتی ہے، کب اس کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے، کب وہ چیز مانی جائے گی، اور تقاضے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. اب دیکھیں نماز کے فرائض آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے نماز کا وقت ہونا معلوم ہو کہ یہ نماز کون سی پڑھنے لگا ہے، قبلے کا رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، وضو کرنا، جسم کا پاک ہونا ہے. یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ شرائط ہیں. لیکن نماز کے اندر دھیان اللہ کی طرف کرنا، خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے جی، اور اس کو تمام کے تمام افعال جو ہیں وہ بڑے بہترین انداز سے اس کو سارے بجا لانا، یہ نماز کے تقاضے ہیں. پھر نماز کے بعد جو ہے جو اکثر آیت بھی پڑھتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے بعد یہ اس کے جو ریزلٹس
انسان کی زندگی میں نتائج برآمد ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اس کے تقاضے ہیں۔ نماز پڑھنے والا سچ بولے، نماز پڑھنے والا دغا بازی نہ کرے، نماز پڑھنے والا تجارت میں ڈنڈی نہ مارے، ہر ایک جو ہے وہ اس کے آپ دیکھیں گے کہ ان گنت تقاضے ہیں، سارے نماز کے اندر آئیں گے۔ ایسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور چیز ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ہونی چاہیے تھی، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کو بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے ان گنت تقاضے ہیں، بلکہ دنیا زندگی کے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں وہ ساری اس کے تقاضوں میں شامل ہیں، منکرات ساری سے بچنا اس کے تقاضوں میں شامل۔ لیکن جو شرائط ہیں وہ متعین ہیں، وہ بیان کر دی گئی ہیں، جو ابھی ہم آپ ایک ایک کر کے آپ دیکھیں گے، وہ 7 ہیں، وہ قرآن کے اندر، اس کے حدیث کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج صرف پہلی شرط ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو شرائط اور تقاضے ان دونوں کو جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جان لیں کہ شرائط کسی چیز کے قائم ہونے کا بیان ہے کہ کب وہ چیز قائم ہو جاتی ہے، کب وہ چیز تسلیم کی جاتی ہے، کب وہ چیز مانی جاتی ہے، اور اس مان لینے کے بعد اس کے اندر بڑھوتری، اس کو پختہ کرنا، اس کا رزلٹ، اس کے نتائج وہ تقاضوں میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شرائط اور تقاضے 2 لاکھ چیزیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ کیا اس کی کچھ شرائط ہو سکتی ہیں، اس کو ہم نے ثابت کیا کہ جیسے اور چیزوں کی شرائط موجود ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کی اگر شرائط قرآن و حدیث میں موجود ہے تو ان کی شرائط ہونا بھی کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، شرائط ہو سکتی ہیں۔ دوسری شرائط اور تقاضوں میں فرق۔ تیسری جو اہم بات ہے کہ ان شرائط کا اطلاق اور اس کی تطبیق، کیونکہ شرائط کا جاننا یہ ایک تعلیمی عمل ہے، ایک دعوتی عمل ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنے تئیں جان سکتا ہے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہاں تک ٹھیک ہے، کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو کتنا جانا، اس نے لا الہ الا اللہ کی کتنی شرائط کو خود سے متعین کر لیا، یعنی کہ اپنا نفس اس کا فیصلہ کرے گا۔ جہاں تک بات ہے دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی، تو وہ یہ شرائط نہیں ہے، وہ نواقض اسلام وہ الگ سے ہیں کہ کون سی چیز اسلام سے بندے کو خارج کر دیتی ہے، وہ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو شرائط ہیں یہ ایک شخص فردن اپنے بارے میں جان سکتا ہے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے بھی کہ نہیں، یہ قائم ہوا بھی ہے کہ نہیں، وہ مسلمان ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس کا اطلاق جو ہے ان شرائط کو جان لینے کے بعد یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، بلکہ یہ جان لینے کے بعد ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ ان شرائط کو جان لینے کے بعد یہ ایک ہر عام اور خاص کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، نماز کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں، روزے کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں، وضو کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں، کہیں پر سستی کے ساتھ، کہیں پر اہتمام کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو چیز ان چیزوں کو قائم کرتی ہے، فرض کرتی ہے، اس کی شرائط اللہ ماشاءاللہ بیان ہی نہیں کی جاتی۔ تو یہ شرائط کا جاننا ہر ایک فرد کے لیے، خاص اور عام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگلی بات ہے اس کی حد، کہ ان شرائط کی حد بھی کوئی ہے، یعنی کہ ہر ایک شرط کی کہاں تک اس کو آنا چاہیے۔ تو اس کا کم سے کم حد تو ہے کہ اتنا جاننا ہر ایک شخص کے لیے، جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، تو ایک لیسٹ پوائنٹ تو ہے کہ جہاں تک اس کو وہ جانے، لیکن اس کا اینڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہے۔ وہ علم اور تقویٰ ہے کہ جو اس کے اندر بڑھے، جو اس کے اندر مزید تحقیق کرے، اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھے، احادیث کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھے، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھے، تو خود بخود اس علم، یقین، اخلاص، صدق اور وفا جو شرائط ہیں یہ ساری کی ساری اس کے اوپر مزید پختہ ہوتی جائیں گی۔ لیکن ایک کم سے کم لیول وہ ہر ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ وہ جانے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 7 شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کے قائم ہونے کی۔ سب سے پہلے علم، جاننا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ گویا بس یہ قول ہے، کہہ دیا جائے اور بس بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، یا اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آج ہم اسی کی ساری تشریح پڑھیں گے۔ بس ایک پہلے شرط جاننا، لا الہ الا اللہ کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا۔ بس آج ہم اس پہلی شرط کو تفصیل سے دیکھیں گے، اس کے دلائل دیکھیں گے۔ دوسری چیز ہے یقین، کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین ہونا۔ ایک جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اس کا اس کے اوپر یقین بھی ہو، پختہ یقین ہونا۔ اور اس یقین جس کا مخالف جو ہے وہ شک ہے، ریب ہے، وہ اس کے اندر باقی نہ رہے۔ کوئی شک، کوئی ریب اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے بارے میں کوئی باقی نہ رہے، انتہائی کلیئر ہو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی
کیا ہیں اس کو انتہائی کلیئر ہو. تیسری بات جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کے قائم ہونے کی وہ ہے اخلاص. اخلاص اپوزٹ ہے شرک کے, کہ لا الہ الا اتنا اس کے اندر خالص ہو جائے کہ شرک کی کوئی شکل اس کے اندر باقی نہ رہے. اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا کہہ بھی رہا ہے اور شرک کی کوئی شکل بھی اس کے اندر باقی ہے تو وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ کتنی اہم اور بنیادی باتیں ہیں. تیسری چیز, چوتھی چیز ہے اس لا الہ الا اللہ کے لیے صدق اور وفا, کہ اس کو سچا جانے. اس کو یہ نہیں کہ اس کو ہم تفصیلی انشاءاللہ ایک کر کے جب یہ موقع پر آئیں گے ہم پڑھیں گے, اس کے دلائل بھی دیں گے کہ وہ یہ اس کو کوئی موروثی یا وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا ہے یا اس کے وہ بعد میں یہ لا الہ الا اللہ سے کچھ تقاضا کرے, اس سے وفا چاہے اور وہ اس سے پہلو تئی اختیار کرے, لیکن پھر بھی کہتا رہے جی میں نے لا الہ الا اللہ تو کہا ہے, اور اس کے لیے اپنی سچائیاں, اس کے لیے اپنا صدق اور وفا ثابت نہ کر سکے تو وہ بھی شرط اس کی قائم نہ ہوگی اور لا الہ الا اللہ نہیں. اس کے بعد ہے محبت لا الہ الا اللہ کے ساتھ, کہ اس کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ اس کے ماں سوا سب سے نفرت ہو. اللہ کو جب وہ الہ مان لے تو اس کے ساتھ جو محبت ہے انشاءاللہ اس کے دلائل میں آپ دیکھیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ کا جو تقاضا اللہ نے کیا, تو یہ شرط ہے, یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اور چھٹی اور ساتویں ہے انقیاد اور تسلیم, یعنی کہ یہ لا الہ الا اللہ اس کے اوپر جو چیز واجب کر دیتا ہے, جو چیز اس کے اوپر لاگو کر دیتا ہے اس کو ماننا اور اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا, اس کے اوپر پھر چون چرا نہ کرنا, اس کے اوپر کوئی بہانے بازی نہ کرنا, اس کے اوپر پھر کوئی تعویلیں نہ کرنا. یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے, تقاضا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تقاضے اور شرط کے معنی کو آپ خوب اچھے طریقے سے جان لیں کہ یہ جو بیان ہونے لگی ہیں یہ شرط ہیں, ان کا قائم ہونا کم سے کم ہر ایک لا الہ الا اللہ کے کہنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے.